صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بآواز بلند صلوات. اب میں درخواست کروں گا حسن حیدر سے سلام پیش کریں گے. حسن حیدر. صلوات. مجرئی لائے کہاں سے مثل مجرئی لائے کہاں سے مثل حیدر دوسرا کب ہوا پیدا کوئی کعبے دوسرا مجرئی لائے کہاں سے
ساقی ہماری تشنگی ایک سے بجھتی نہیں، ساقی ہماری تشنگی، دے میں حب علی کا بھر کے ساغر، دوسرا مجرئی لائے کہاں سے، خانہ بنت نبی میں جب ہوئے پیدا حسین، خانہ بنت نبی میں جب ہوئے پیدا حسین، مل گیا اسلام کی کشتی کو لنگر، دوسرا مجرئی لائے کہاں سے، رزم گاہ کربلا میں پھر سے نکلی ذوالفقار، رزم گاہ کربلا میں پھر سے نکلی ذوالفقار، آنا جائے زد میں اب جبریل کا پر، دوسرا مجرئی لائے کہاں سے، امت جد کے لیے اللہ اکبر، دوسرا مثل شے کوئی مٹا دے گا بھرا گھر، دوسرا مجرئی لائے کہاں سے، کس میں ہے شوق شہادت جز حسین ابن علی، سر کٹا سکتا ہے کوئی زیر خنجر، دوسرا مجرئی لائے کہاں سے، صلوات جزاک اللہ، یہ تھے حسن حیدر، اور اب میں زحمت دوں گا وجاہت موصلی کو، مرثیہ پیش کریں گے وجاہت موصلی۔ آواز بلند صلوات۔ سلامی جا گزر ہے رنج و غم کا سان داور کا، الخ سبتین کا زہرا کا حیدر کا، الخ سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیم، علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مار کا فیصل، علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مار
کا فیصل، احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر، احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا غلامی پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، غلامی پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، اجل کا جانکی کا قبر کا برزخ کا، اجل کا جانکی کا قبر کا برزخ کا محشر کا، ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا، ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا، حرم کا آبرو کا پان کا اولاد کا گھر، حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا، سکینہ لے گئی یہ 5 داغ اس باغ عالم سے، سکینہ لے گئی یہ 5 داغ اس باغ عالم سے، تماچوں کا رسن کا باپ کا سخی کا گوہر، تماچوں کا رسن کا باپ کا سخی کا گوہر کا، سلامی جاں گزار ہیں۔ فاتح۔ سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے، زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے، روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، درد و علم بطول کا لا انتہا، درد و علم بطول کو لا انتہا، بول تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے، گردن میں طوق پاؤں میں زنجیر، گردن میں طوق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، لکھا ہے جن دنوں یہ ہوا ظلم آشکار، گھر میں بہت علیل تھی زینب جگر فگار، پہنچی خبر جو خیر کی عابد کی ایک بار، اٹھی عصا کو تھام کے باچش، اٹھی عصا کو تھام کے باچش میں اشک بار، آزا جسم پاک بہم کانپنے لگے، آئے جو در تلک تو قدم پانپنے، آئے جو در تلک جو قدم پانپنے لگے، روئے پھوپھی کو دے کہ عابد بحال زار، اتنے میں حکم پا کے چلی فوجنا بکار، آگے تو قید جاتے تھے سجاد نامدار، تھا ان کے پیچھے ناخہ زینب، تھا ان کے پیچھے ناخہ زینب جگر، اٹھا تھا دل میں درد، قدم تھر تھراتے تھے، محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے، محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے، جب سب اسی طرح سے ہوئی منزلیں تمام، صحرا ملا تبھی قریب دیار شام، دن چھپ گیا نمود ہوئی شام تیر فام، اس دن رئیس شام نے سب سے کیا کلام، اس دن رئیس شام نے سب سے کیا کلام، اترو یہیں کے راہتے آب
و تام ہو، بہتر یہ سب کہ شب کے اسی کا مقام ہو، اس کے علقے سجس گھڑی کہ نمایاں ہوئی سحر، لشکر ہوا یزید کا آمادہ سفر، اٹھی وضو کو خواہ سلطان نے بحر و بر، فضا نے جا نماز بچھائی، فضا نے جا نماز بچھائی بچشم، ایک دم ملول سوا ہوئی جاتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور زینب نماز پڑھتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی، فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر، فضا کو تب بلا کہ یہ بولی وہ نوحگر یہاں سے بہت قریب ہے، سنتی ہوں وہ شجر پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا بھائی، پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا بھائی کا ساتھ، لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو، روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی، روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی، اٹھ کر قرین شجر کے جو پہنچی کشا کشا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہوئے رواں، آیا نظر جو خون نے سرے شاہ ناگہاں، لپٹی شجر سے خواہر سلطان، لپٹی شجر سے خواہر سلطان، چلاتی تھی کہ جانے حزین نکلی جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو، روئی بیان کر کہ جو زینب حال زار، ماں بہن تشتہار اے حسینہ کی تھی پکار، ایک باغ تھا وہاں کہ ہر ایک گل تھا جس کا خار تھا، محترم وہاں کے تمیم ستم شیا تھا، محترم وہاں کے تمیم ستم شیا، ظلمات حیاتی کفر کی اس بد خصال سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کیا، آئی صدا جو کان میں رونے کی ایک بار، تیوری چڑھایا باغ سے نکلا وہ بشیار، دیکھا کہ ایک ضعیف غمگین سوگوار، لپٹی ہوئی درخت سے روئی، لپٹی ہوئی درخت سے روتی ہے، راشا ہے تن میں رنگ بھی چہرے کا زرد ہے، دشمن بھی رو رہے ہیں یہ باتوں میں درد، دشمن بھی رو رہے ہیں یہ باتوں میں درد، پوچھا یہ اس نے آپ کے قریب سپاہ شر، عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقی کہ تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان، زینب یہی ہے عاشق، زینب یہی ہے عاشق سلطان، مدد سے سوگوارے شہ تشنکام ہے، یہ خواہر حسین علیہ، یہ خواہر حسین، یہ خواہر حسین علیہ السلام، سنتے ہی غیظ میں آیا وہ بزبان،
سر خاتون انس و جان تانی جو ہاتھ میں ایک بیل چائے گرا مارا شخین فرق پہ زینب مارا شخین فرق پہ زینب کے ناک غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی سر پر لگی جو ضرب کے تیرا کے سر پر لگی وہ ضرب کے تیرا کے گر پڑی دوڑی یہ حال دے کہ فضا بسد علام دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دام دوڑی وہاں سے پیٹتی سر وہ اسیر خام عابد کے پاس آ کے پکاری چشم نام عابد کے پاس آ کے پکاری چشم نام جنت میں سوگوارے شہ بہرو بڑھ گئی جلد آئیے کہ زینب دلگیر جلد آئیے کہ زینب دلگیر جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئی جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اتوار 24 اگست کو جلوس چہلم پر آمد ہوگا ڈیو پوائنٹ سرکل سے نماز ظہرین کے بعد جو اختتام پذیر ہوگا وائٹ ہاؤس سامنے لافیت پارک پر درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد پر تشریف لائیں اس میں شرکت فرمائیں ایک باواز بلند صلوات آپ حضرات زحمت فرمائیں تھوڑا ممبر سے متصل ہو جائیں تاکہ میں درخواست کروں قبلہ سے درخواست کروں قبلہ مولانا حیدر رضا رضوی صاحب سے تشریف لائیں نوٹس سے خطاب فرمائیں ایک صلوات اور بات ہے ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات خدمت میں صاحبان ایمان کے التماس ہے سورہ فاتحہ کے لیے حاجی قربان حسین فاطمہ بیگم الرحمہ شیخ اسماعیل بھائی امت اللہ بائی علی عامر لیلہ بیگم فضل علی علی ابرار عامر ساجد انجم فاطمہ زویب ولی اور تمام مرحوموں نے مینار ارواح ایک اور بلند ترین صلوات خدمت میں آپ صاحبان ایمان کی یہ دوسری مرتبہ حاضر ہوئے ہیں اور کیونکہ جو لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہ زیادہ تفصیل و طویل ملاقات نہیں تھی، اس سبب سے مضامین کو کبھی آپ خدمت میں
پڑھنے کے لیے ابھی زمین کی تیاری چل رہی ہے اور اسی سے جڑی ہوئی انشاءاللہ 6 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جس اعتبار سے اس عزا خانے کا مزاج اور جس اعتبار سے یہاں کا ماحول ڈھلا ہوا ہے، اس کی کچھ چیزوں کو اپنے عنوان سے جوڑ کر ارادہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ان 6 روز بعنوان قلب تذکرہ کیا جائے۔ صاحبان ایمان توجہات کے لیے بلند ترین صلوات بارگاہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے، یہ وہ بے مثل و بے نظیر فرمان ہے کہ جب بھی کسی مقام پر ایک عرصے طویل کے بعد ہم پہنچ کر آغاز مجالس کرتے ہیں تو اسی فرمان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں مولا کائنات نے بنیاد دین کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت، دین میں سب سے پہلے معرفت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد ہی معرفت ہے، یعنی دین شروع ہی معرفت سے ہوتا ہے۔ جس روز انسان کو دولت معرفت حاصل ہو جائے اس دن سے اس کا دین شروع ہوتا ہے، کیونکہ معرفت کے بغیر کوئی دین کا تصور نہیں ہے، نہ چاہے مسلمانوں میں، نہ ہندوؤں میں، نہ یہودیوں میں، نہ نصرانیوں میں۔ کوئی اگر اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی ہندو کہہ رہا ہے تو بھی اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو بھی اس کا کوئی مطلب نہیں اگر ان کے پاس معرفت موجود نہ ہو، کیونکہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ معرفت کے بغیر دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دین اسی لمحہ شروع ہوتا ہے جس لمحہ انسان کو اللہ کی طرف سے معرفت حاصل ہو جائے۔ معرفت بے انتہا عظیم الشان نعمت الہی کا نام ہے۔ اسے وہ مقام حاصل ہوا دین اسلام میں جو ہمارے بدن میں روح کا مقام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عبادت جسم ہے اور معرفت اس کی روح، جیسے بغیر روح کے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، ویسے ہی بغیر معرفت کے عبادت کی بھی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ہم عبادتوں کو جسم سے پہچان سکتے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک سٹرکچر ہے، وہی ان کا جسم ہے۔
قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے میں جانا، قنوت، سجدہ، تشہد، اسے دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ نماز کا جسم ہے۔ ویسے ہی سحر کے وقت روٹی کا کھانا، دن تمام بھوکا اور پیاسا رہنا، غروب کے بعد افطار کرنا، آپ دیکھ کر پہچان لیں گے اس نے روزہ رکھا، کیونکہ یہ روزے کا جسم ہے۔ ویسے ہی احرام باندھنا، طواف کعبہ کرنا، یہ حج کا جسم ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے اجسام موجود ہے۔ عبادتوں کو جسموں سے پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جسم ہے۔ تو ہر عبادت ایک جسم ہے، معرفت ان جسموں کی روح ہے۔ تو جیسے روح کے نکل جانے کے بعد ہمارا بدن بھی ایک زحمت میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادتیں بھی زحمت میں ڈھل جاتی ہیں۔ اسی لیے مولانا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت۔ اب اگر اس لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو آخر معرفت کہتے کسے ہیں؟ اس کی روٹ ہے عین رے فے، اس سے لفظ بنا عرفہ، اس سے لفظ بنا عارف، اس سے لفظ بنا معروف، اس سے لفظ بنا تعارف، اس سے لفظ بنا تعریف۔ یہ سارے الفاظ اسی روٹ سے بنے جن کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ یعنی عین ریفے پہچاننے کو کہتے ہیں، سمجھنے کو کہتے ہیں۔ عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ معروف کہتے ہیں جسے پہچانا گیا ہے اس کو۔ جیسے اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مائک ہے تو ہم عارف ہے، اور یہ مائک معروف، کیونکہ ہم پہچاننے والے ہیں اور ہم نے اسے پہچان لیا۔ تو جو پہچاننے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے، اسے عارف کہتے ہیں۔ جسے سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، جسے سمجھا جا رہا ہے، اسے معروف کہتے ہیں۔ عرفان کہتے ہیں، عرفان یا معرفت کہتے ہیں سمجھنے کے اس پروسیس کو۔ یعنی جب کوئی بچہ آ کر مان لیجیے اپنے ماں باپ سے پوچھ رہا ہے کہ بابا یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ممبر کے سامنے کیوں رکھا ہوا ہے، تو یہ سارے بچے کے سوالات کسی چیز کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سمجھنے کے پروسیس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور جب بچے کو سمجھ میں آ جائے کوئی بات تو اسے عارف کہتے ہیں، اور جس کانسیپٹ کو وہ سمجھ چکا ہے اسے معروف کہتے ہیں۔ یعنی مخلوق ساری، جتنے بھی لوگ ہیں کائنات میں، یہ سب عارف ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ ہم پہچانیں، دین کو پہچانیں، ہم قرآن کو پہچانیں، ہم عبادات کو پہچانیں، ہم نفسیات کو پہچانیں، بہت ساری چیزوں کو پہچاننے کی ذمہ داری ہم پر آئے۔ انہی میں سے ایک اس کو پہچاننے کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے۔ اسی لیے ہم عارف ہیں، اس کی ذات معروف۔ اسی وجہ سے مولا نے اسے معروف کہہ کر پکارا، معروف بالدلالات، وہ پہچانا جاتا ہے دلائل کے ذریعے سے۔ یعنی اس نے اپنی پہچان کی خاطر ایک ایسی دلیل کو سامنے رکھا جس کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے، کیونکہ اسے معروف ہونا ہے، اسی لیے دلیل کو مجہول نہیں رکھ سکتا۔ مجہول یعنی اننون۔ اگر وہ خود مشہور ہے، اگر وہ خود معروف ہے، تو اس کی دلیل بھی معروف و مشہور ہوگی۔ دلیل گمراہ ہو جائے اور دعویٰ مشہور ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی ذات بھی معروف ہے، جسے اس نے اپنی دلیل بنایا ہے وہ لوگ بھی معروف ہے۔ معروف کہتے ہیں جو کامنلی نون ہو، جو مشہور ہو، جسے سب جانتے ہو۔ اسی وجہ سے جب معراج پر رسول اکرم گئے اور وہاں کر قصے ہمیں آ کر سنانے لگے
تو اس میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ جب میں آسمانوں پر پہنچا تو فرشتے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور جو فرشتہ آتا مجھے سلام کرتا اور مجھ سے بات کرتا اور مجھ سے پوچھتا، یہ بتائیے یا رسول اللہ کیسے ہیں زمین پر آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب؟ تو ایک فرشتے نے پوچھا، دو فرشتے نے پوچھا، تین فرشتوں نے پوچھا۔ جب ہر فرشتہ علی کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی آخر تم لوگ علی کو کیسے جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہم علی کو کیسے نہ پہچانے یا رسول اللہ، علی کی ذات آسمانوں کے اوپر معروف ہے۔ ذات علی آسمانوں کے اوپر معروف ہے، کیونکہ علی کو آسمان کے اوپر سب پہچانتے ہیں۔ بھئی جب علی کے چاہنے والوں کو وہ فرشتے پہچانتے ہیں، جب علی کے چاہنے والوں کے لیے تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں، جب چاہنے والے اتنے مشہور ہیں تو جس کی محبت میں مشہور ہوئے ہیں وہ بھلا کیسے معروف نہیں ہوگا؟ اسی لیے علی کے وجود کو معروف کہتے ہیں۔ القاب علی میں جو اس کے بے شمار نام ہیں ان میں ایک نام ہے معروف۔ یہی وہ معروف ہے جسے اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا، اور دین کسی کا کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے دین میں یہ شامل نہ ہو جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا ترجمہ بدل دیا گیا، تھوڑا سا وہ ڈسٹارٹ ہو گیا مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ ہم اسے تو کہتے ہیں کہ بھئی نیکیوں کی طرف بلانے کو امر بالمعروف کہتے ہیں، جبکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ امر کہتے ہیں آرڈر دینے کو، کسی چیز کا حکم دینے کو امر کہتے ہیں۔ جیسے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اس کا امر ہے، یعنی یہ اس کا آرڈر ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس نے آرڈر دیا، وہ چیز پوری ہو گئی۔ آرڈر کو امر کہتے ہیں، اور بل کہتے ہیں کسی چیز سے متصل ہونے، بے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف یعنی معروف کا آرڈر دو، نیکیوں کی طرف بلاؤ ترجمہ نہیں ہوگا، معروف کا آرڈر دو ترجمہ ہوگا۔ تو ہمیں پتہ کرنا پڑ جائے گا کہ آخر معروف کون ہے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر علی کی ذات معروف ہے، اسی لیے امر بالمعروف کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علی کی محبت کا حکم دیا کرو۔ محبت علی کا حکم دینے کو امر بالمعروف کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اسی لیے امپلائیڈ میننگ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کی طرف بلانا۔ لیکن ہم نیکیوں کو کچھ اور سمجھ جب بیٹھ گیا ہے تو پھر یہ کلیئر کرنا ضروری بھی ہوتا ہے کہ بھئی آخر وہ نیکی کون سی ہے جس کی وجہ سے جنرل ترجمے میں نیکی رکھا جاتا۔ امر بالمعروف، معروف کی طرف بلانا، تو معروف جو ہے اس کی طرف بلانے کو امر بالمعروف ہے۔ تو جب امر بالمعروف علی کی محبت کی طرف بلانا ہے تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ نہی عن المنکر کیا ہے۔ جب امر بالمعروف علی کی طرف بلانا ہے تو نہی عن المنکر علی کے دشمنوں سے روکنے کو کہتے ہیں۔ اب جو علی کی طرف لوگوں کو بلاتا نہیں یا جو علی کے دشمنوں سے لوگوں کو روکتا نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ بھئی بہت توجہ ہے، ہم اپنے جو بھائی نظر آ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں دین کے مفہوم کو الٹ دیا گیا، لوگوں نے اپنی پریکٹس کو دین سمجھ لیا، جبکہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین شروع ہی معرفت سے ہوتا ہے۔ جس لمحہ معرفت مل جائے، جس لمحہ، بھئی دنیا میں کوئی چیز آپ کو معرفت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آپ نے مان لیجئے اسپیکر لے لیا،
لیکن پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے اس سے، صرف خرید کر لے کر گھر میں آ گئے، اب وہ رکھا ہوا ہے سالوں، بتائیے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ 10,000 سال رکھا ہوا، کیا فائدہ پہنچے؟ ٹھیک ہے ڈیوریشن کو اور بڑھا لیتے ہیں، 1,00,000 سال رکھا ہوا، اس سے کچھ فائدہ ہو؟ یعنی اب کتنا بھی عرصہ رکھا رہے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ پتا نہیں وہ کیا ہے۔ تو جب کوئی سامنے والے سے بات ہوگی تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ بھائی جب یہ اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا تو یہ لے کر کیوں آئے، اس سے آپ کو فائدہ کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، 1,00,000 سال سے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہے گا وہ صرف آپ کے گھر کی اسپیس لے رہا ہے، اس سے بدلہ کچھ نہیں مل رہا، چاہے ڈیوریشن کتنا بھی رہے۔ تو جب دنیا بھی کوئی چیز سمجھے بغیر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کو سمجھے بغیر دین ہمیں فائدہ پہنچا دے؟ اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا دین کی روح کو معرفت کہتے ہیں، جس کے بغیر عبادت کو انجام دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کے شعور کے بغیر اسے لا کر گھر میں رکھ لینا۔ تو جیسے 10,000 برس کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، ویسے ہی 1,00,000 برس اگر انسان عبادت کر رہا ہے معرفت کے بغیر تب بھی اسے کوئی حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ اسی لیے کیونکہ کوئی بھی یہ کہنے والا کہے گا کہ بھئی پہلے اس کو کچھ سمجھ تو لیتے کہ وہ کیا ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ کام کرتا ہے آواز کو پھیلانے کا، اور اگر ہمیں سمجھ میں آنے کے بعد ہم نے اس سے کام لے لیا تو بھلے ہی 1 منٹ سے نہیں لیکن فائدہ تو پہنچا۔ ویسی ہی کیفیت معرفت کی، اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا دین معرفت کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ بے توجہ، یعنی کسی چیز کے سمجھنے کو معرفت کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو، یعنی معرفت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بے شمار چیپٹرز ہیں اس میں، نماز کی معرفت، روزے کی معرفت، حج کی معرفت، زکوٰۃ کی معرفت، خمس کی معرفت، جہاد کی معرفت، قرآن کی معرفت، آیات کی معرفت، سورت کی معرفت، دین کی معرفت، احکام کی معرفت، عبادات کی معرفت، آداب کی معرفت، اخلاق کی معرفت، یعنی معرفت ہی معرفت۔ انسان جتنی بھی اس میں کوشش ممکن ہے اتنی معرفت حاصل کرے۔ بے توجہ، تو اس چیز کو سمجھنے کو معرفت، انڈرسٹینڈنگ کو معرفت کہتے ہیں کہ بھئی کس نے کس چیز کو کتنا سمجھا۔ تو جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے کسی کی حقانیت سے، جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ معرفت کا ایک ریفلیکشن بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں تو وہ سمجھ، وہ معرفت اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو ریفلیکشن بنتا ہے اس کو مودت کہتے ہیں۔ معرفت کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے اسے مودت کہتے ہیں، یعنی جب آپ کو کسی کی بلندی سمجھ میں آنے لگ جائے تو ہر قلب سلیم کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ عظمت سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو جب اسے نماز کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو وہ اب نماز پڑھے گا نہیں، بلکہ اب اسے نماز سے محبت ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کو روزے کی معرفت حاصل ہو جائے تو اب وہ روزہ رکھے گا نہیں، بلکہ اسے روزے سے محبت ہو جائے گی۔ یعنی اب ہمیں اسے ڈھکیلنا نہیں پڑے گا کہ بھائی جاؤ نماز پڑھو، جاؤ روزہ رکھو، بلکہ وہ خود بے چینی سے انتظار کرتا رہے گا کہ کب وہ وقت آئے گا اور کب میں وہ عظیم عبادت انجام دوں۔ یہ جو مودت کی کیفیت پیدا ہوئی یہ نتیجہ معرفت ہے۔ اسی لیے فضائل علی کا تذکرہ مجلسوں میں ہوتا ہے، فضائل دین کا تذکرہ، فضائل اہل بیت کا، فضائل قرآن کا، کسی بھی چیز کی فضیلت کا تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان فضائل کے ذریعے سے ہم اپنی معرفت کو بلند کر کے نتیجے میں منزل مودت تک پہنچ جائے۔ تو آہستہ آہستہ یعنی خلق تک آتے آتے دیکھیے اب یہ 2 ٹرمز ہو گئے، ایک معرفت ایک مودت۔ معرفت کو جنرل یعنی ابھی بات واضح ہوگی تھوڑی دیر میں، لیکن معرفت کو
نسبت دی جاتی ہے عقل سے، اور مودت کو نسبت دی جاتی ہے قلب سے۔ جیسی عقل ویسی معرفت، جیسا قلب ویسی مودت۔ بنیاد دین مولا نے معرفت قرار دی، اول الدین معرفت، دین شروع ہی معرفت، معرفت روح ہے، اور عبادتوں کی جزا باعتبار معرفت ہے۔ ابھی نماز ہوئی تو سب ٹھہرے ہوئے تھے لائن میں، لیکن یہی صف والے جب قیامت میں اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نماز جو پڑھی ہے، ایک ہی سجدہ جو، ایک ہی رکوع جو کیا ہے، ان کو سب کو الگ الگ جزا دی جائے گی ایک ہی رکوع کی، سب کو ایک ہی بدلہ نہیں دیا جائے گا، سب کا ریٹرن الگ ہوگا۔ بھئی جب ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ پڑھ رہے تھے تو یہ فرق کیوں پروردگار کا؟ اسی لیے کیونکہ جس کی جیسی معرفت تھی اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ کم وہ اسی لیے کیونکہ دین صرف صاحبان عقل کے لیے، اسلام نادانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف داناؤں کا دین ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی بات عقل سے خالی نہیں ہے، اور انسان بغیر اس کو سمجھے اگر عمل انجام دے رہا ہے تو ویسی ہی ہے، وہ عابد والی جو عبادت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایک لمحہ مولا کیا رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، عابد کا رات بھر جاگ کر عبادت کرنا اس سے بہتر اور افضل عارف کا سونا ہوتا ہے۔ عارف کا سونا عابد کے جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں عارف کا وضو کرنا عابد کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں عارف کا افطار کرنا عابد کے روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں عارف کا اپنے گھر میں ہونا عابد کے حج پر جانے سے افضل ہے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا، یہ متواتر حدیث اہل بیت اطہار سے الگ الگ ائمہ سے آپ کو ملتا ہے، معرفت کا ایک لمحہ پوری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک لمحے میں وہ اپنے عقل و قلب کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی عقل کا پیمانہ کیا ہے، اس کے قلب کا پیمانہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جزا نہیں ہے۔ اگر قلب و عقل کو ہٹا لے تو انسان حیوانوں کی طرح ہو جائے گا، اور حیوان کی کوئی جزا نہیں ہے۔ وہ ایک لمحہ ہی اس کے مقدر کو، اس کی آخرت کو طے کرتا ہے، جیسے ایک لمحے کی معرفت نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ یعنی زندگی صرف ہو گئی عبادتوں میں، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول وہ ایک لمحہ تھا جسے ایک لمحے میں حر نے حسین کو پہچانا ہے نا توجہ؟ تو یہ ریلیشن رکھا جاتا ہے معرفت کو عقل سے، مودت کو قلب سے۔ اتنی امپورٹنٹ ہونے کے بعد لگ یہ رہا تھا ہر لمحہ ہر جگہ معرفت، ہر جگہ معرفت، دین پورا معرفت سے بھرا ہوا، لیکن لگ یہ رہا تھا اب اتنی ویلیوبل چیز ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ انسان جب یہ آیا سوال کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی محنتیں جو کی، دین ہمیں جو پہنچایا، اس کے بدلے میں ہم کوئی بدلہ دینا چاہیں اگر تو کیا دیں؟ تو سب کو امید یہی تھی کہ بھئی معرفت کو جب اتنی ویلیو دی گئی تو اجر رسالت بھی معرفت ہی قرار ہوگا، لیکن رسول اکرم نے ایک لمحے میں اس کو تبدیل کر دیا اور ارشاد فرمایا اجر رسالت معرفت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔
کہا کیوں ایسے؟ معرفت ہٹ کر مودت کیوں آ گئی؟ کہا اسی لیے کیونکہ معرفت تمہاری اپنی سمجھنے کی کیپیسٹی کے اوپر اسی اعتبار سے طے ہو، ایک انسان جتنی اس کے پاس صلاحیت ہے اتنا ہی سمجھ پائے گا۔ اسی لیے جتنا بھی انسان سمجھ رہا ہے وہ انسان کی اپنی کیفیت ہے، یہ ان کا مزاج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو کہیں تک سمجھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ کو سمجھ لیا سراپا، اس نے اتنا ہی پہچانا اس کو جتنا اس میں پہچاننے کی صلاحیت تھی۔ اسی لیے کیونکہ معرفت انسان کے اپنے ظرف کے اعتبار سے، اور انسان کا ظرف بہت تھوڑا اور بہت کم ہے، اسی لیے اجر رسالت میں معرفت نہیں بلکہ مودت آ گئی۔ تو اب مودت کے آنے سے ڈیفینیشن یہ ہوا کہ بھئی دیکھو، اگر تم رسالت کا کوئی بدلہ دینا چاہ رہے ہو تو زندگی بھر علی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن آخر کار آخری لمحے میں علی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں ہونا علی کی طرف ہی ہوگا۔ توجہ، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ یعنی کہ بھئی سمجھ میں، معرفت کہتے ہیں سمجھنے کو، لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے کوئی پہلو تو کہا کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر رسالت دینا چاہتے ہو تو تمہیں علی ہی سے محبت اختیار کرنا ہوگا، اسی کی طرف ہونا ہوگا ہر صورتحال میں، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود بھی عقل آخر کار غلبہ قلب کو حاصل ہو گیا مودت کی وجہ سے۔ بھائی توجہ ہے؟ یعنی دیکھیے انسان اپنے آپ میں بھی بے انتہا معجزات رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے الفاظ کا چناؤ بھی بے انتہا لطافت سے کیا۔ مودت، محبت نہیں، مودت۔ پروردگار فرق کیا ہے؟ توجہ، محبت ذاتی رشتوں کو کہتے ہیں، مودت حق سے جڑے ہوئے رشتوں کو کہتے ہیں۔ مودت حق کے بغیر نہیں ہوتی، محبت ذاتی رشتے کو کہتے ہیں۔ نوح نے جو اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو تھوڑا سا دل میں جو درد ہوا، یہ محبت ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے کہا جو کشتی نجات میں نہیں وہ ڈوب جائے گا، تو خداوند عالم کے حکم سے جو راضی ہو گئے، یہ مودت ہے۔ نہیں توجہ نہیں؟ خواب میں ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، یہ محبت ہے۔ لیکن نام خدا لے کر گلے پر خنجر پھیر دیا، یہ مودت ہے۔ کیونکہ جہاں ذات کا تعلق ہو اپنی ذاتی، وہاں محبت آتی ہے، لیکن جہاں ذات کا تعلق نہیں ہوتا تو وہاں مودت آتی ہے۔ تو جب اسی محبت اور مودت کے ڈیفرنس کو پہچاننے کے لیے سوالات اٹھے تو ایک بے انتہا لطیف جواب اس کا آیا جو آپ کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے، کہا کہ اگر کسی ایک شخص کو پیر میں کانٹا چبھ جائے اور ایک خون کا قطرہ نکل کر باہر آئے اور وہ جب پلٹ کر گھر کو جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، یہ ہے محبت۔ لیکن وہی بیٹا جب عاشور کے روز غم حسین میں خون میں نہا کر آتا ہے تو ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند کر لیتی ہے، اسے کہتے ہیں مودت۔ کوئی بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی توجہ، کمفرٹ زون میں رہ کر اپنے جو ادا ہوتی ہے وہ مودت نہیں ہے۔ مودت وہ ہے جہاں انسان کو اپنی جان، اپنا وجود نثار کرنا پڑ جائے۔ اسی لیے جو نام حسین پر آ کر کربلا میں جمع ہو گئے وہ ہے جنہوں نے حق مودت کو ادا کیا۔ بھائی توجہ، تو ہم یعنی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی عقل اور قلب
یہ کوئی فزیکل اینٹیٹی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے کہ عقل یعنی سر میں کوئی چیز ہے، برین کو عقل کہتے ہیں، سینے میں ہارٹ کو قلب کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نسبت دی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی وہ لطیف مخلوقات ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ بے توجہ، پہلے تھوڑی سی بحث اگر لفظ پر کریں تو قاف لام بے یہ روٹ ہے، اس سے لفظ بنا قلب، اسی سے لفظ بنا منقلب، اس سے لفظ بنا انقلاب، یہ سارے الفاظ اسی سے بنے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اس کے معنی دل کے نہیں ہیں، قلب قاف لام بے قلب کے معنی واپس پلٹ جانے کے، یوں جاتے 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 آپ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ جو ریورس آپ آ گئے ہیں پلٹ کر یو ٹرن، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر ماحول الٹ جائے، تبدیل ہو جائے تو اسے منقلب ہونا کہتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ توجہ نہیں؟ جتنی آپ کی توجہ ہوتی ہے بلند صلوات بارگاہ الہی۔ بھائی بہت توجہ۔ قلب ہارٹ کو نہیں کہتے، قلب کے معنی ہے پلٹنے کے، اسے اس کی نسبت یوں دی جاتی ہے اسی لیے کیونکہ جب اس کی ہارٹ بیٹ چلتی ہے تو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے ادھر سے ادھر، ایسے یعنی پمپ ہونے پہ اس کی صورت جو بدلتی رہتی ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کے اصل معنی پلٹنے کے ہیں۔ تو قلب کہتے کسے؟ قلب کہتے ہیں جب کوئی بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرتے کرتے، اس کی معصیت کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے گمراہی کے راستے پر بہت دور تک چلا جاتا، تو وہ آواز جو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک آ گیا، تجھے اب یہاں سے پلٹ کر اس کی طرف واپس جانا چاہیے، اس آواز کو جو اپنے رب کی طرف بندے کو پلٹا دے، اس آواز کو قلب کہتے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ اور خداوند عالم کے نزدیک صرف قلب والے ہی دین والے ہیں، جن کے قلب نہیں ہے ان کا دین نہیں ہے، کیونکہ جب گمراہی کو اختیار کرتے کرتے بہت دور چلا گیا تھا تو اس وقت حر کے سینے سے یہ آواز آئی کہ تو راہ الہی سے بہت دور چلا گیا ہے، تجھے پلٹنا چاہیے حر۔ یہ آواز قلب حر کی آواز تھی۔ بے توجہ؟ لیکن کیونکہ خداوند عالم کی ذات لامکان ہے نا، اومنی پریزنٹ کہتے ہیں اس کو، لامکان، یعنی قید نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں ہے، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، کیونکہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ذات لامکان ہوتی ہے، اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کی طرف پلٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ہم ممبر سے وہاں جائیں گے تو پھر پلٹ کر ممبر تک آئیں گے، کیونکہ ممبر یہاں ہے۔ تو پلٹنے کے لیے مقام و مکان کا جو تعین ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر واپس ادھر آ جائے، لیکن جو ذات لامکان ہے اس کی طرف پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اس کی حجت کی طرف پلٹ کر آتا ہے وہی ہے وہ جو اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ جو اس کی حجت کی طرف پلٹتا ہے وہی اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی لیے حر پلٹ کر تو حسین کی طرف آیا، لیکن شمار یہ کیا گیا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ گیا، کیونکہ لامکان کی طرف پلٹا نہیں جاتا، اس نے اپنے دلائل اور اپنی حجتیں جہاں رکھی، ادھر پلٹنے کو ہی اللہ کی طرف پلٹنا کہتے ہیں۔ تو قلب کے معنی پلٹنے کے ہیں،
اسی لیے منقلب ہو جانے کا مطلب ہے ماحول کا پلٹ جانا، یہ قلب ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، اب آواز مطلب یہ کوئی فزیکل اینٹیٹی نہیں ہے، بہت توجہ ہے۔ اللہ نے ہمارے پورے وجود میں ایک ہی چیز ایسی بنائی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، وہ ہے جسم۔ جسم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ میٹیریل نہیں ہے، ان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ توجہ ہے بھائی، جیسے خداوند عالم نے، آپ دیکھیے ٹیمپریچر بنا دیا، ٹیمپریچر اس کی مخلوق ہے، لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے، دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، چکھنے میں نہیں آتا، سونگھنے میں نہیں آتا۔ 5 حواس انسان کے پاس، جس میں 4 میں وہ نہیں آتا۔ ایک وہ سینس آف ٹچ ہے جس نے محسوس کر لیا کہ بھئی آج گرمی ہے، آج سردی ہے، یعنی اس نے صرف یہ چیزیں نہیں بنائی سالڈ لکوڈز اینڈ گیسز کہ بھئی کوئی لکڑی ہے، پتھر ہے، چٹان ہے، ساری چیزیں، بلکہ اس نے ایسے لطیف چیزیں بھی بنائی ہے کہ جن کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ بھئی کیا ہے۔ جیسے ٹیمپریچر ایک چیز بنا، ایئر اس نے بنا دی، ایسی ہے مثال کے طور پر، اسمیل اس نے بنا دی، اب وہ بھی دیکھیں، وہ دکھائی نہیں دے گی، سنائی نہیں دے گی، چکھنے میں نہیں آئے گی، وہ چھونے میں نہیں آئے گی، صرف سونگنے میں انسان کے آئے گی۔ ایک چیز اس نے بنا دی ہے ٹائم، یہ تو ایسا ہے کہ نہ چھونے میں آتا، 5 میں نہیں آتا، لیکن ہم اس کا اثر جو اپنے آپ پر دیکھتے ہیں، اسی لیے مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ گزر رہا ہے۔ جس کی مخلوقات اتنی لطیف ہو، وہ بنانے والے کی لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی لطیف چیزوں کو بنانے کے باوجود بھی خداوند عالم نے کسی پر ناز نہیں کیا، لیکن اس نے ایسے اپنے ایسے عبد کے اوپر ناز کیا کہ جس کی لطافت توحید سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ اس نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ میری آنکھ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میرے کان ہے، یہ میرا چہرہ ہے۔ علی کے بشر کو سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی کہ علی کا وجہ اللہ ہونا کیا ہے بھئی، کیونکہ آپ اگر ٹائم کو ہی لے لیجئے تو ہمارے 5 حواس سے باہر ہوگا، لیکن خداوند عالم کے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ جس کی مخلوق اتنی لطیف ہو تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ اتنی لطافت میں جو اس کی مثل ہو جائے، اس وجود کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کی آنکھ، اس میں آنکھ کے چہرے کے، آنکھ کے تصور کے پیدا ہوئے بغیر جو اس کی آنکھ ہو گیا، وہ اس کی لطافت ہے۔ خیر بہرحال دیکھیے، بات ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ دوسرے مقام پر کہیں مجلس میں ہم نے اس پر بحث کی تھی، تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہو تو مجالس موجود ہے یوٹیوب پر وغیرہ، اگر ان کے ڈاؤٹ کو یاد ہے۔ اصل وجود جو ہوتا ہے، اصل وجود، جو اصل وجود ہے وہ نفس ہے۔ نفس، اوریجنل بینگ جو ہے، جسے حقیقت میں بنایا گیا، وہ نفس ہے۔ جب آپ میں کہتے ہیں تو اس سے مراد کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفس کے، ہے نا؟ یعنی یہ ہاتھ ہے، اسے آپ کبھی بھی میں نہیں کہیں گے، اسے آپ کہیں گے میرا۔ یہ چہرے کو آپ کبھی میں نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے میرا۔
بدن کو آپ کبھی میں نہیں کہیں گے میرا بدن، میرا چہرہ، میری آنکھیں، میرا ہاتھ، میری زبان. ارے بھائی ساری چیزیں میری ہے تو پھر آخر میں کہاں ہے؟ تو وہ جو جوہر لطیف ہے میں، وہ نفس ہے نا توجہ؟ جب بھی کوئی میں کہتا ہے تو وہ نفس ہی کہہ رہا ہوگا. میں نے اٹھایا تو اس سے مراد ہاتھ نہیں ہوگا، نفس مراد ہوگا کہ بھئی نفس نے اٹھایا. میں نے دیکھا تو آنکھیں مراد نہیں ہوگی، نفس مراد ہوگا، کیونکہ اصل وجود نفس ہے. جب بھی کہیں بھی کوئی بھی میں کہے تو اس کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی ذات بات بھی نہیں کرتی، الفاظ و آواز و زبان سے بے نیاز ہے اس کی ذات. اسی لیے جہاں کہیں بھی اس نے میں کہا ہے تو وہ میں اللہ کا اس کا نفس ہے. نفس اللہ اس وجود کو کہتے ہیں جو توحید کی انا کے مقام پر ہوتا ہے. بھائی توجہ، اگر ڈاؤٹ آ جائے کوئی تو پھر ہم ٹاپک چینج کر دیں گے، خلق کینسل، پھر انشاءاللہ اسی کو ہوگا. لیکن اگر آپ غور کریں اگر بشر اپنے آپ پر، تو جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم کلام کرتے انسان سب، یعنی آپ مسلمانوں میں مل جائیں گے آپ کو. دیکھیں کیسی توحید ہے، یعنی علی کو چھوڑا، توحید کا نام لیتے ہوئے مشرک ہو گئے، کیونکہ علی سے دور ہونے کی سزا ہی شرک میں مبتلا ہو جانا ہے. موحد وہی ہے جو محب علی ہے. جو علی کو نہیں جانتا وہ اللہ کو جان ہی نہیں سکتا. ہر لوگ سمجھتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے، جبکہ کلام کوئی چیز ہی نہیں ہے. بھائی ایک سٹیٹمنٹ کے لیے ورڈز کی ضرورت ہے، ورڈز کے لیے لیٹرز کی ضرورت ہے، لیٹرز کے لیے ساؤنڈ کی ضرورت ہے، ساؤنڈ کے لیے ایئر کی ضرورت ہے. جس نے آواز کو پیدا کیا ہو وہ آواز کا خالق ہے. تو جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی وہ خود بولے گا کیسے؟ وہ بولتا نہیں ہے، نہ وہ خاموش رہتا، کیونکہ نہ وہ سوکھا ہے نہ تر ہے، نہ وہ سکون میں ہے نہ اسے حرکت ہے، نہ وہ اندھیرے میں ہے نہ سیاہی میں ہے، نہ روشنی میں ہے نہ اندھیرے میں، نہ وہ سپیس میں ہے نہ میٹر میں. اس کی ذات یعنی توحید پر بحث ہوگی تو پھر ایسا ہی مضمون نکل جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ ہم جب تھرڈ فورتھ ٹائم آپ کے پاس کبھی حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ عنوان توحید وغیرہ ایسی کوئی بات. ابھی تو ہم گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کل بات ہو تو اعتراض نہ ہو کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. کیونکہ جب علی کے فضائل کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کو اکثر توحید یاد آتی ہے. یہ تیرے فضائل کا اعجاز ہے یا علی، یہ تیرے نام کا معجزہ ہے کہ جب بھی تیرا نام لیا جاتا ہے تو مومن کو تو توحید یاد آتی ہی ہے، لیکن منافق کو بھی توحید یاد آ جاتی ہے. یہ تیرے نام کا اثر ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو خداوند عالم نے جہاں کلام کی بات کیا نہ یا اس نے گفتگو کی، وہ اس کا نفس بول رہا. اصل وجود نفس ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے نفس کی صورت میں پیدا کیا. نفس جوہر لطیف ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے جسم میں کہاں ہے. اس کو اللہ نے جسم کا لباس اڑا دیا. بھائی توجہ ہے، یہ جو جسم ہے یہ لباس ہے جو اللہ نے نفس کو پہنایا ہے تاکہ نفس کو چہرے کے ذریعے سے پہچان لیا جائے کہ کون سا نفس ہے. جیسے یہ شیروانی ہے، ڈریس ہے اوپر، لیکن یہ ہم نہیں ہیں. ویسے ہی یہ بدن بھی ہم نہیں ہیں، یہ ہمارا ڈریس ہے. نفس کو اللہ نے جسم کا لباس پہنا، لیکن اس کے لباس میں خاصیت یہ ہے کہ وہ صرف لباس نہیں ہے شیروانی کی طرح کے پہنے ہوئے، لباس بھی ہے اور خادم بھی. یعنی لباس کا لباس، اور ہاتھوں سے کام بھی لے لو، پیروں سے کہیں چلے جاؤ، آنکھوں سے دیکھ بھی لو، کانوں سے سن بھی لو. مطلب ڈریس بھی ہے اور کام کرنے والے.
تو بھلے ہی 1400 800 سال پہلے 1000 سال پہلے سمجھ میں نہ آئے انسان کو کہ بھئی یہ کیسا ڈریس ہے کہ ڈریس بھی ہو اور کام بھی کرے، لیکن آج کے زمانے میں آسان ہو گیا جب یہ روبوٹس وغیرہ آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، آئرن مین وغیرہ، کہ بھئی ڈریس بھی ہوتا ہے اور کام کاج بھی کرتا ہے، تو پتہ چلا ویسا ہی کچھ اللہ نے ہمیں پہنا دیا، اندر نفس ہے اوپر ڈریس ہے۔ بھئی توجہ، کیونکہ جب مٹی سے یعنی اللہ نے بنایا اس کو نفس کی خاطر یہ بدن بنایا گیا کہ بھئی نفس اس سے کام لے اپنے، لیکن مٹی کا بنایا ہوا تھا، اسی لیے اس میں حرکت نہیں تھی، ابھی جان نہیں تھی، تو اللہ نے جان کی خاطر اس میں ایک چیز کو ایڈ کیا، وہ ہے روح کے پھونکتے ہی اس مٹی کے بدن میں جان آ گئی، یعنی اب یہ حرکت کے قابل ہو گیا، اب یہ کام کر سکتا ہے، جو نفس چاہے گا وہ کام کرے گا، بغیر روح کے کام۔ تو آج کی اس ماڈرن دنیا میں آپ اسے کہہ لیجئے کہ روح ایک سافٹ ویئر ہے، بدن ایک ہارڈ ویئر ہے، یعنی فون تو خرید لیا لیکن ابھی اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے تو ابھی نہیں چلے گا، کمپیوٹر تو لے لیا لیکن ابھی سافٹ ویئر نہیں ہے اس میں تو ابھی نہیں چلے گا، جب سافٹ ویئر ڈالا جائے گا تو وہ چلنے کے قابل ہوگا۔ جیسے یہ آپ نے فین لگا دیا لیکن ابھی لائٹ نہیں، تو لائٹ لے لیجیے سافٹ ویئر کی صورت میں، فین کو لے لیجیے ہارڈ ویئر کی صورت میں، جب کرنٹ آئے گا تو یہ چلنے کی صلاحیت پہ پہنچے گا، لیکن کب کھلے گا کب بند ہوگا یہ آپ طے کریں گے۔ ویسے ہی نفس یہ طے کرے گا کہ ہاتھ کیا کرے گا، پیر کیا کریں گے، آنکھیں کیا کرے گی، کان کیا کریں گے، سارے کام نفس لے گا، کیونکہ اب ان میں صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یعنی بدن مٹی کا ہے، اس میں اللہ نے روح پھونک دی تو وہ حرکت کے قابل ہو گیا، اور نفس اس سے کام لے رہا ہے، تو روح سافٹ ویئر ہے، بدن ہارڈ ویئر ہے، اور نفس ایڈمنسٹریٹر ہے جو اسے یوز کرتا ہے۔ کوئی بات یعنی آسان دنیا کی مثال کے اعتبار سے آپ خدمت میں عرض کر، لیکن کیونکہ اللہ نے اچھا اب دیکھیے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں، بدن کو اللہ نے مٹی سے بنایا، روح آسمان کی مخلوق ہے، روح آسمان پر رہتی ہے، بدن زمین پر، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹس کو لا کر ایک جگہ جوڑ کر اللہ نے نفس سے باندھ دیا۔ اب یہ دونوں اس وقت تک ساتھ ہوں گے جب تک نفس زندہ ہے، جیسے نفس کو موت آئی مٹی والا بدن مٹی میں چلا گیا، آسمان والی روح آسمان کو چلی گئی، یعنی دو آسمان اور زمین کی متضاد چیزوں کو لا کر ایک جگہ جوڑ دے، وہ ہمارا نفس ہے۔ جب ہمارے نفس میں اتنی طاقت ہو تو نفس اللہ کیسی چیزوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں آئے گا۔ اسی سبب سے کہا کہ علی سا بھی نہ کوئی عادل زمانہ ہوا کہ ایک باز و کبوتر کا آشیانہ ہوا، یعنی اس کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ساتھ، باز اور کبوتر ایک ساتھ، لوگ پریشان کہ علی کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے، کئی اللہ کا نفس ہے جو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جوڑ دیتا ہے نا۔ اب نفس کو ہدایت دی جا رہی، بہت توجہ ہے، ہدایت بدن کو نہیں دی جاتی، روح کو نہیں دی جاتی، ہدایت نفس کو دی جاتی ہے، سمجھایا نفس کو جاتا ہے۔ جو انبیاء آئے ہیں وہ نفس سے بات کرنے آئے ہیں، جو کتابیں اتری ہیں وہ نفس سے بات کرنے آئے، اس کو سمجھایا دیکھو بھائی تمہاری ایک مدت حیات ہے جو اللہ نے طے کی، وہ نفس اور بدن اور روح میں جڑی ہوئی، اب تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہو تو ان دونوں کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا، بدن کا بھی خیال رکھنا ہوگا، روح کا بھی خیال رکھنا ہوگا، تاکہ یہ دونوں زندہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہے اور تمہاری زندگی میں کام کرے۔ تمہیں دونوں کو ان کا کھانا کھلانا ہوگا، ان کی غذا پہنچانا، تاکہ ان دونوں میں قوت و طاقت رہے۔ لیکن کھانا کہاں پر کا وہ اسی لیے کیونکہ اللہ نے نفس کو، جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے جسم کی غذا کو مٹی میں رکھ دیا۔ اب ساری ترکاری، پھل پھول، کھانا پانی، دال چاول، یہ ساری چیزیں زمین پر مل جائیں گی،
لیکن کیونکہ روح آسمان کی مخلوق ہے اسی لیے روح کی غذا کو آسمان سے اتارا. تو انبیاء آ گئے، کتابیں آ گئی، صحیفے آ گئے تاکہ روح کو غذا مل جائے. اب نفس سے کہا جا رہا ہے دیکھو تمہیں ان دونوں کا خیال رکھنا ہوگا زندہ رہو، لیکن اس میں ایک پروپورشن، ایک ریشیو چھوٹا سا، توجہ رہے، کیونکہ یہ مولا کا قول نہیں ہے بلکہ انسان کے چھپے ہوئے مزاج کو بے نقاب کر دینا ہے. تو یہاں پر کتنے سارے بہت سارے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی شاید کوئی موجود ہو. یعنی آپ ایک جملے میں جو سمیٹ دیا ہے ارشاد فرمایا کہ بھئی بدن مٹی سے دنیا کا، روح آسمان کی، نفس کو دونوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن ریشیو کے اعتبار سے اسے ڈیوائڈ کر دیا کہ جس نفس کا رجحان آخرت کی طرف زیادہ ہوگا وہ اپنی روح کا زیادہ خیال رکھے گا. نہیں کر رہے گا. جس نفس کا رجحان دنیا کی طرف زیادہ ہوگا وہ اپنے جسم کا خیال رکھے گا. یعنی اس کے خیال کے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی طبیعت کیا ہے. اسی وجہ سے جو دنیا دار لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ سراپا اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم دکھ کیسے رہے ہیں، بدن کا خیال رکھتے ہیں. یہ شدت جو ہے بدن کا خیال رکھنے کی ان کے دنیا دار ہونے کی دلیل ہے. اور جو آخرت کی طرف ان کا رجحان ہے وہ کہتے ہیں بھئی شاید صورت بگڑ جائے تھوڑی سی لیکن دل نہ بگڑنے پائے. صورت خراب بھلے ہی ہو جائے لیکن قلب نورانی رہے، یہ ان کا رجحان ہوتا ہے نا. آپ کو یعنی مجلس میں بھی ہوتا ہے، مجلس میں بھی آپ کو دونوں رجحان والے لوگ ملتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بھئی جلدی حدیث ختم ہو اور ہمیں کھانا مل جائے، تو بدن کی غذا انہیں زیادہ خیال ہے، اس لیے دنیا بھی مزاج ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چاہے کتنی بھی دیر ہو ذکر اہل بیت چلتا رہے تاکہ ہماری روح کی غذا ملتی رہے، کیونکہ ان کا رجحان آخرت کی طرف ہوتا ہے. یعنی ایک نظر میں پہچان سکتے ہیں آپ کہ آخر رجحان کدھر ہے. مجلس میں تھوڑا سا جو کھانے کی طرف دیکھ کر پہلو تبدیل ہوا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی مزاج کیا ہے. اب ساری آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک لمحے میں علی نے بے نقاب کر دیا. جسے بدن کی زیادہ فکر ہوتی ہے وہ دنیاوی مزاج رکھتا ہے، جسے روح کی زیادہ فکر ہوتی ہے وہ آخرت کا مزاج رکھتا ہے. یہ بات شاید پہیلی بن کر رہ جاتی، لیکن اس جملے کو علی کے سب سے زیادہ جنہوں نے واضح کیا وہ حسین کے عزادار ہے، وہ حسین کے ماتم دار ہے. کیونکہ ماتم کی صف میں کھڑے ہو کر جب کوئی اپنے سینے پر وار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بدن کو اذیت دے رہا ہوتا ہے تو بدن کو ماتم سے تکلیف پہنچانا اس بات کی دلیل ہے اس کا مزاج آخرت کا مزاج ہے. وہ جسم کی نہیں روح کی پرواہ کرتا ہے. پھر بات ہے تو یہ نظام چل رہا. اب تینوں آ گئے تھے تو کہا چھوڑ دے پروردگار، بس 5 منٹ انشاءاللہ دے چھوڑ دے. لیکن خداوند عالم نے ابھی کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی ایک نعمت اور باقی. 3 تو بن گئے، بدن بھی ہو گیا، نفس بھی ہو گیا، روح بھی ہو گئی، تینوں تھے. کہاں چلے جاتے؟ کہا نہیں، ایک اور عظیم نعمت. کہا وہ کیا ہے پروردگار؟ کہا اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے عقل. بھائی توجہ، عقل. کہ یہ کون ہے پروردگار؟ کہا ملک، یہ جو بدن ہے یہ ملک ہے، ملک کسی کانٹیننٹ کی طرح یہ پورا بدن. جو نفس ہے وہ اس کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے اس کا، اس سے جو چاہے وہ کام ہے. عقل کو اللہ نے اس حکومت کا بادشاہ وزیر بنا کر بھیجا. نفس بادشاہ اور عقل وزیر. عقل کو ہادی بنا کر بھیجا گیا. عقل کو بھیج کر پروردگار عالم نے کہا، نفس سے کہا دیکھو بھائی تمہیں اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو ایک مرتبہ عقل سے پوچھ لیا کرو. اگر عقل تمہارے اس کام پر راضی ہو جائے تو کر لو، تمہیں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر عقل مخالفت کرے تو وہ کام نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ملے گی.
بھائی توجہ، یہی نظام دے کر ہمیں بھیج دیا۔ اسی وجہ سے آپ کسی چور کو، کسی ڈاکو کو آپ دیکھیے جب چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو عقل اس کی بولتی ہو کہ بھائی پھنس جائے گا مصیبت میں۔ جب پولیس پکڑ کر اسے جیل میں ڈال دیتی ہے تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی کو بلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل نے اس سے کہا تھا کہ بھئی یہ کام نہ کر ورنہ سزا ملے گی۔ اس نے مخالفت میں بات نہیں سنی اور سزا مل گئی۔ چھوٹی سی اتنی سی انسان کی عقل، کوئی اوقات نہیں انسان کی عقل، بہت مختصر ہے۔ عقل کل عقل جز پر بحث ہو تو پھر عنوان کہیں اور ہو جائے، لیکن اتنی چھوٹی انسان کی عقل کی مخالفت پر سزا ہے۔ تو کوئی تصور کرے جو عقل کل کی مخالفت کرتا ہوگا وہ سزا سے کیسے بچ جائے گا؟ عقل کل کی مخالفت سزا لے کے جائے گا۔ لیکن وہ جو تھا اس نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا جب یہ محفل چل رہی تھی۔ اس نے پوچھا مولا ہادی کا مقام، اتنا بڑا مقام گائیڈ کا، ہادی کا مقام آخر عقل کو کیوں دیا گیا؟ نفس کو ہی کیوں ہادی نہیں بنا دیا؟ بدن کو ہادی کیوں نہیں بنایا؟ روح کو کیوں ہادی نہیں بنایا؟ عقل کو ہادی کیوں بنایا؟ تو مولا نے کیا خوب جواب دیا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں عقل کو اسی لیے ہادی بنایا گیا کیونکہ عقل اپنے وجود میں معصوم ہوتی ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کرتی۔ عقل کبھی گناہ نہیں کرتی، گناہ نفس کرتا ہے، عقل اسے روکتی ہے۔ خداوند عالم کا عدل یہ ہے کہ جس میں خود گناہ کرنے کی گنجائش ہو وہ کسی اور کا ہادی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نظام عدل الہی ہے کہ جس میں خود گناہ کی گنجائش ہو وہ کسی پر ہادی نہیں بنایا جاتا، کیونکہ بھئی خود بہک سکتا ہے تو پھر دوسروں کو کیا سدھارے گا۔ اسی لیے نفس کیونکہ گناہگار ہوتا ہے، گناہوں کی خواہش رکھتا ہے، نفس کو ہادی نہیں بنایا گیا۔ عقل کو اسی لیے ہادی بنایا گیا کیونکہ عقل اپنے وجود میں معصوم ہوتی ہے، کبھی بھی گناہ کی خواہش کرتی ہی نہیں، اسی لیے عقل ہادی ہے۔ یعنی ایک ہادی ایک انسان پر، ہمارے لیے ہمارا ہادی، آپ کے لیے آپ کا ہادی، ان کے لیے ان کی عقل، ان کے لیے ان کی عقل، سب کی اپنی عقل۔ ایک انسان کے اوپر ہادی ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط تھا، تو کیسے ممکن ہے پوری عالمین کے لیے کسی کو ہادی بنا کر بھیج دیا جائے اور وہ معصوم نہ ہو؟ کیونکہ ہدایت کا کام گمراہ ہونے والی ہستی کے ذمے نہیں دیا جاتا۔ توجہ ہے نا؟ تو اب دیکھیے یہ ہے، ان پوروں میں ہمیں دکھتا کون ہے؟ صرف بدن دکھتا ہے، نفس بھی دکھائی نہیں دیتی، روح بھی دکھائی نہیں دیتی۔ روح کے لیے پھر بھی کبھی کبھی سنائی دیتا ہے کہ بھئی ڈاکٹرز نے کچھ انفراریڈ میں فلاں میں کچھ دیکھا ہے نکلتے ہوئے، تو ٹھیک ہے، اسے کیونکہ ہوا سے نسبت دی جاتی ہے تو جیسے کبھی کبھی ہوا نظر آتی ہے یا نہ ہوا کا شیپ ہے، اس پہ بحث ہے الگ۔ لیکن نہ نفس کبھی دکھائی دیا، نہ عقل کبھی دکھائی دیا۔ ویسے ہی ایک اور اینٹیٹی، ایک اور وزیر ہے، جیسے پرائم منسٹر ہے عقل، ویسے ہی چیف منسٹر بھی ہے، ویسے ہی فائنانس منسٹر بھی ہے، ویسے ہی فورن منسٹر بھی ہے۔ سارا نظام ہمارے بدن میں ہر طرح کا وزیر ہے، جس میں سے ایک اور عظیم الشان وزیر کو جو بندوں کو اللہ سے دور جانے نہیں دیتا، اسی صلاحیت کو قلب کہتے ہیں۔ ہے نا توجہ؟ تو ہم خدمت میں آپ کی دیکھیے اسی قلب پر گفتگو کریں گے۔ قلب کیا ہے؟ جو بندے کو پلٹا کر لے کر آئے۔ ضمیر، ظرف، عقل، قلب، غیرت، شرم، حیا، یہ ساری چیزیں، یہ سب میٹیریل یا فزیکل انٹیٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارے وجود میں پائے جانے والے وہ جواہر ہے جو وجود انسان کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ قلب، بدے کی مجلس تمام ہو گئی۔ قلب سے جڑا ہوا رشتہ ہے مودت قلب، یعنی پلٹ کر واپس آنا، قلب کی کیفیت۔ اسی وجہ سے جیسے ہی مجلس اعضاء کا اعلان سنائی دیتا ہے،
عزادار کا دل اسے پلٹا کر فرش عزا تک لے کر آتا. کتنا بھی مصروف ہو، کہیں بھی ہو، وہ کچھ بھی کرے گا. وقت نکالا اور کسی بھی طرح مجلس میں یہ کون لے کر آ رہا ہے، اس کو پلٹا کر لانے والی اسی صلاحیت کو قلب کہتے ہیں. کیونکہ حسین کا تذکرہ قلب کے لیے تسکین کا کام کرتا، اطمینان کا کام کرتا. حسین کا تذکرہ قلب کی حیات کے لیے لازمی. مرثیہ ہو رہا تھا ابھی اس شہزادی کا کہ جسے پروردگار عالم نے زینت علی قرار دیا ہے. بس آغاز مصائب سے پہلے دیکھیے کیا کہیں، روشنی کو جو بند کیا گیا اسی سے دل پر وہ عزا طاری ہو رہی ہے. جن ہستیوں کو اللہ نے عالمین میں روشنی کے مینار بنائے ہیں، ہدایت کا چراغ جن ہستیوں کو بنایا گیا ہے، وہ زندان شام کے اندھیروں میں قید ہو گئے. شہادت شہزادی زینب کا مرثیہ پڑھا گیا، جس میں وہ روایت پڑھی گئی کہ جب شام کی طرف جا رہی تھی تو جو اثناء راہ باغ میں سر حسین جہاں رکھا تھا وہ منظر یاد آیا. لیکن اگر آپ مصائب زینب کو بالغور دیکھیں تو زینب کی شہادت تو دربار شام میں ہی ہو چکی تھی. کیونکہ جیسے حسین کی سواری کربلا کے میدان میں مقتل میں پہنچی، ویسا ہی مقتل تھا وہ زینب کے لیے دربار یزید میں بے مخنہ و چادر جانا. مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اس کی حساسیت کو آگے بڑھائیں کہ اپنی زندگی میں ایک ایسا مرثیہ علی نے پڑھا کہ قیامت تک پھر ویسا درد بھرا منظر کہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ مرثیہ تھا، اس کی علی کے دل کو اتنی تکلیف تھی کہ اس بات کو دوہرا کر کنویں میں سر ڈال کر رویا کرتے تھے. اور مولا کائنات کا وہ مرثیہ جیسے سید رضی نے بھی نہج البلاغہ میں لکھا، وہ مرثیہ یہ ہے کہ انزلنی الدہر ثم انزلنی حتی قالوا علی و معاویہ. مولا کا یہ مرثیہ تھا کہ زمانے نے میری منزلت کو گھٹایا، زمانے نے میرے رتبے کو گرایا، اتنا زیادہ گھٹایا اور اتنا زیادہ میرے رتبے کو گرایا کہ لوگوں نے علی اور معاویہ ایک ساتھ کہہ دیا. بس عزاداروں کی حساسیت کے حوالے یہ جملہ ہے، اس پر مجلس تمام ہو گئی. علی اپنی زندگی میں کنووں میں سر ڈال کر رویا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ دنیا والوں کو کیا ہو گیا کہ میرے رتبے کا کیسا خیال نہیں رکھتے اور میرا موازنہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میرے نام کے ساتھ کس کا نام لیا جا رہا ہے. ساری زندگی روتے رہے، علی کے دل سے کبھی یہ غم کم نہیں ہوا، اس قدر گریا کیا کہ میرا نام کس کے ساتھ لے لیا. لیکن مولا یہاں پر تو تیرے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن تیری بیٹی کی غربت کا یہ عالم ہے کہ جس حاکم کے نام کے ساتھ تو اپنا نام گوارا نہیں کر رہا تھا، تیری وہ بیٹی جسے تیری زینت بنایا گیا، اس کے لیے نام کا کیا تذکرہ، خود اس کا وجود اس کے دربار میں بے مخنہ و چادر ٹھہرا ہوا تھا. 700 کرسی نشینوں کے درمیان میں بے مخنہ و چادر زینب بنت علی ٹھہری ہوئی ہے. آواز بلند یہ پوچھا جا رہا تھا یہ کون ہے، اور زینب کا نام دربار عام میں لیا جا رہا تھا. کیا گزر گئی ہوگی قلب علی پر اس مصیبت سے کہ اپنے ساتھ جس کے نام کو برداشت نہیں کیا اس کے دربار میں اپنی بیٹی کو بے مخنہ و چادر دیکھ رہے.
اسی وجہ سے زینب نے ہر مصیبت کو عالم تنہائی میں برداشت کر لیا، لیکن علی کو آواز نہیں دی۔ شام غریبہ خود علی ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن زینب نے آواز نہیں دی۔ لیکن جب دربار یزید میں داخلے کا موقع تھا تو ایک مرتبہ خاک پر بیٹھ گئی، نجف کا رخ کر کے آواز دینے لگی، بابا ذرا بیٹی کی خبر لیجئے، آج زینب پر وہ وقت آ گیا ہے کہ بے مخنا و چادر دربار یزید میں داخل ہونے کو ہے۔ ایک وہ اٹھنا، دربار کے باہر وہ ٹھہرا رہنا، یعنی جو روایت بابو سعد کے لیے ملتی ہے کہ وہاں زینب کو ٹھہرایا گیا تھا، کئی عرصے یہ کہہ کر کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، علی کی بیٹی سے کہو کہ وہ بازار کے باہر، دربار کے باہر ٹھہری رہے، یعنی کیا گزری ہوگی قلب زینب کے اوپر، کیونکہ یہ وہ زینب ہے جس کی تعظیم میں قرآن بلند ہو جاتا تھا، یہ وہ زینب ہے جس کی تعظیم میں حسن و حسین اٹھ کر ٹھہر جاتے تھے، یہ وہ زینب ہے جس کی تعظیم میں عباس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس زینب سے کہا جا رہا ہے کہ دربار کے باہر ٹھہری رہے، کہ دربار ابھی سجایا جا رہا ہے۔ اور جب وہ وقت تمام ہوا اور دربار میں داخلے کا حکم دیا گیا تو شہزادی کا خاک پر بیٹھنا، یہ مماثلت ہونے کی وجہ سے ہم نے لفظ شہادت کا اہتمام کیا، کیونکہ جیسے حسین کے لیے مقتل میں جانا تھا، بالکل ویسا ہی زینب کے لیے دربار میں جانا تھا۔ جب علی اصغر کو خیمگاہ کے پہلو میں تدفین کرنے کے بعد جس طرح حسین مزار علی اصغر سے اٹھے تھے، بالکل ویسی ہی کیفیت تھی جب زینب دربار شام میں داخل ہونے کے لیے زمین کی خاک سے اٹھ کر ٹھہر گئی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ جب حسین مزار علی اصغر سے اٹھ رہے تھے تو اپنے دامن سے گرد و غبار اور مٹی کو جھاڑ رہے تھے، لیکن جب زینب اٹھ رہی تھی تو ایک مرتبہ خاک کو لیا، اپنے سر پر ڈال لیا، کچھ خاک زمین کو لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، بس بالوں کو چہرے کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو خاک آلود کر دیا اور اٹھ کر ٹھہر گئی، بابا اب یہ وجود زینب نہیں، بلکہ جس طرح کوئی جنازہ خاک کے پہلو میں دفن ہوتا ہے، اسی طرح وجود زینب خاک آلود دربار یزید میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ بیٹی کی خبر لیجئے گا، کہاں عصمت طاہرہ کی شہزادیاں اور کہاں درباریاں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی، یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد، یہ احساس ہوا ہے کھا گئے شام کے زندان
اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے ہے زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے ہے اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دلوں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے ہے اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دلوں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کتنے ارمان تھے کہ زنداں سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کہتے ہیں یہ زنداں کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر ایسے جینے سے
مرنا ہی بھلا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے، سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیا سایہ شبیر ابھی سر سے اٹھا ہے، کیا سایہ شبیر ابھی سر سے اٹھا ہے، گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیا سایہ شبیر ابھی سر سے اٹھا ہے، کیا سایہ شبیر ابھی سر سے اٹھا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، پیاسے بھی لینے نہیں دیتی، پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، لایا ہے ابھی لاش ابھی لینے چلا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، لایا ہے ابھی لاش ابھی لینے چلا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، برچھی کے نکلنے کا نہ دیکھا گیا منظر، برچھی کے نکلنے کا نہ دیکھا گیا منظر، روتے ہوئے نبیوں نے بھی منہ پھیر لیا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، کیوں جا کے گرے بان سکینہ کا ہوا ہے، برچھی کے نکلنے کا نہ دیکھا گیا منظر، برچھی کے نکلنے کا نہ دیکھا گیا منظر،
کیوں چاک گرے بام سکینہ کا ہوا ہے، کیوں چاک گرے بام سکینہ کا ہوا ہے، کیوں چاک گرے بام سکینہ کا ہوا ہے، کیا سایہ ہے شبیر ابھی سر سے اٹھا ہے، کیا سایہ ہے شبیر ابھی سر سے اٹھا ہے، کیوں چاک گرے بام یہ سکینہ کا ہوا ہے، کیوں چاک گرے بام یہ سکینہ کا ہوا ہے۔ ہائے زینب بیردہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں ہائے زینب بیردہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، شام والوں نے سجایا شام کو، شام والوں نے سجایا شام کو، دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو، لائے پھر آلے ابا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ عظمتوں کی مالکہ بازار میں، شامیوں میں وارث تطہیر ہوں، شامیوں میں وارث تطہیر ہوں، اور حیا و شرم کی تفسیر ہو، بنت زہرا نے کہا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، سر کے خون میں تر ہے جس کی اب جبی، سر کے خون میں تر ہے جس کی اب جبی، در حقیقت شامیوں زینب نہیں، آ رہی ہے فاطمہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔